السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک واقعہ ایک عبرت ایک نصیحت آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کو ضرور اس پر غور کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری راز کی باتیں چھپی ہوئی ہے۔ ایک عورت برقعے میں ایک دکاندار کے پاس آئی۔ اس دکاندار سے اس عورت نے 1 کلو کچھ سامان لیا۔ اس 1 کلو سامان کی جو قیمت تھی وہ 80 روپے تھی۔ عورت نے اس سے کہا کہ مجھے یہ سامان دے دو 1 کلو، تو اس نے وہ 1 کلو کے بجائے اس کو 2 کلو دے دیا اور روپے اس سے 80 روپے لی۔ ایسے ہی اس نے جس آدمی اس کو دیکھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ عورت جب دوسری دکان پر چلے گئی تو جو آدمی وہاں کھڑا تھا اس نے وہی سامان مانگا، تو اس کو 80 روپے میں 1 کلو ہی دیا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی ابھی یہ عورت آئی، اس کے لیے آپ نے 80 روپے میں 2 کلو دیا اور مجھے 80 روپے میں آپ نے 1 کلو دیا، یہ تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اس دکاندار نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ اس دکاندار نے یہ کہا کہ ہمارے مسجد کے جو امام ہیں یہ ان کی اہلیہ ہے، ہم نے ان پیسوں میں اس کو ڈبل دیا۔ ہمارے یہاں اگر لائن کسی بھی چیز کے لیے لائن لمبی لگی ہوئی ہوئی ہے، اگر مسجد کا امام آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک امام کی اتنی اہمیت اتنی قدر ہوتی ہے۔ یہ جتنے گاؤں کے اندر یہ لمبردار ممبر سرپنچ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ مچھر کے پر کے برابر ان کی حیثیت نہیں ہوتی ایک امام کے نزدیک۔ ایک امام کا جو مقام ہے گاؤں میں سماج میں، اس مقام کے وہ مقام جو امام کا ہے اس کے برابر ایک گاؤں کے سرپنچ لمبردار ممبر ایم ایل اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسجد کے امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے کوئی بھی، مر کر اس کا جنازہ ہی آگے جاتا ہے مسجد کے امام سے، لیکن مسجد کے امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک مسجد کا امام جو 24 گھنٹہ آپ سے ڈیوٹی دیتا ہے، آپ کو بچوں کو صحیح سلیقہ سکھاتا ہے، غسل کا فرض نماز کے فرائض سکھاتا ہے، آپ کی نماز پڑھاتا ہے، آپ کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کی کان میں اذان دیتا ہے، آپ کے تکبیر پڑھتا ہے، آپ کے بچوں کے اچھے نام رکھتا ہے، آپ نقش تعویذوں کے لیے اماموں کو پریشان کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی اور اتنے سارے کام اور 150 200 بچے ایک امام کے پاس۔ اس کے مقابلے میں دیکھا آپ نے ایک سکول جس میں 150 بچوں پر 8 پڑھانے والے، ایک گاؤں کا چپراسی، ایک گاؤں گلیوں کا چپراسی، ان کی تنخواہ کیا کیا؟ ایک گاؤں کی نالیوں کو صاف کرنے والے کی تنخواہ 18,000، 20,000، ایک سکول کے چپراسی کی 30,000، ایک ٹیچر کی تنخواہ 80,000 اور مسجد کے امام کی تنخواہ کیا ہے؟ 1,000، 2,000، 1,500، جو بغیر ناز کے رہتے ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے؟ ان کی تنخواہ 8,000، 10,000 لاسٹ۔ یہ دونوں کام ہیں۔ ایک مسجد کے دین کا کام پہ اگر آپ 1 روپے بھی خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بھی ثواب دے گا۔ کپڑے پہنو گے، ٹوپی لاؤ گے، کتابیں لاؤ گے، کچھ کھلاؤ گے، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ لیکن دوسری طرف آپ کروڑوں روپے کو تو آپ خرچ کر دو لیکن کوئی ثواب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گاؤں میں، اپنے سماجوں میں اپنے اماموں کی، اپنے علماؤں کی قدر کرو۔ سب سے زیادہ کام کہ امام سے نفرت وہ کرتا ہے جو کچھ دیتا نہیں۔
اور اس پہ ایک قصہ سنا دوں. ایک مدرسے میں ایک استاد پڑھا رہے, کچھ بچوں کی چھٹیاں ہو گئی تو بچے کرکٹ کھیلنے لگے, اور وہ کھیلتے کھیلتے جو گیند تھی, بال تھی, وہ اس استاد کے پاس سے چلی گئی. سارے بچے ڈر رہے, کوئی نہیں لا. ایک بچہ گیا, وہاں سے گیند اٹھا کر لے کر آیا. استاد نے کیا کہا تھا کہ یہ بچہ حرام کا ہے, یہ بچہ اس کی پیدائش حرام سے ہوئی ہے, اور بعد میں جب تحقیق کی تو وہ بچہ حرام سے ہی پیدا ہوا. مسجد کے اماموں سے نفرت وہ کرتے ہیں جو نہ تراویحوں میں دیتے ہیں نہ اناج دیتے ہیں, وہی اس سے بغض کرتے ہیں جو امام کے لیے دیتے ہیں. وہ اماموں کی عزت کرتے ہیں, اماموں کا ادب احترام کرتے ہیں. لیکن کہیں بھی آپ کسی بھی سماج میں, کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی علاقے میں چلے جائیے, جو امام سے نفرت کرتا ہے, بغض کرتا ہے, اس کا کارن یہ ہے کہ یہ 10 سالوں سے امام کے لیے ایک بھی دانہ نہیں. اور سنو, جو امام سے نفرت کرتا ہے نا, ان کی 3 پیڑھیوں میں بھی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتے, عالم پیدا نہیں ہوتے. اور جب وہ مرے گا تو اس کے قبر میں اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے ادھر الٹ دیا جائے گا. یہ سزا ہے, ذلت کی موت مرے گا. ایک امام سے, ایک ادنا سا امام, مسجد کا ادنا سا امام کی مقام وہ ہے گاؤں میں جس کے برابر تمہارا پورے سماج بالکل بجائے اماموں کی خیریت پوچھنے کے کہ امام صاحب آپ ہمارے مسجد کے امام ہیں, آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہو, آپ کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے, آپ بیمار رہتے ہیں, دوا داروں کے لیے پیسے آپ کے پاس ہے کہ نہیں, ہم آپ کی مدد کریں, آپ کو پیسہ دیں, آپ سے خیریت پوچھیں, بجائے اس کے تم نفرت کرتے ہو اماموں سے. پورے سماج کے اندر آج پورے میوات کے اندر یہی سب سے بڑی جو کمیاں ہیں جو ہم سب کے سماج کو جڑ کے نیچے, زمین کے نیچے لے کے جا رہی ہے. یہ سب سے بڑی نفرت یہ کہ ہم اماموں سے نفرت کرتے. اس نفرت کا اندازہ تمہیں نہیں ہے, اس کا نقصان کیا ہو. ہمارے بچے ان پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو امام سے نفرت کرے گا اس کے نسلوں میں حافظ قرآن پیدا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, تھوڑے کہا کو زیادہ سمجھا. آپ دکاندار ہیں, آپ کے پاس کپڑے کی دکان ہے, آپ کے پاس کسی اور چیز کی دکان ہے, اگر آپ کی مسجد کا امام آپ کی دکان پر آتا ہے, آپ اس کے لیے خیریت پوچھیے, اس کے لیے پیسہ مت لیجیے اس سے. اگر کوئی زیادہ ہی قیمتی چیز ہے آدھا پیسے لے لیجیے, لیکن نہیں, امام سے کوئی پیسہ مت لیجیے. لائن میں امام کو مت کھڑا کیجیے. کسی آپ راشن بانٹ رہے ہیں, آپ کسی اور چیز کی لائن لگی ہوئی ہے, اگر مسجد کا امام آئے تو نہیں, لائن میں نہیں لگانا اس کو, سب سے پہلے اسی کے لیے دینا ہے. اور یہ کون ناراض ہوگا, کوئی نہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہا ہے, ہمارے بچوں کی آخرت کی فکر کر رہا ہے, ہماری آخرت کی فکر کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنے سماج کو بہتر سے بہتر اپنے سماج کو بڑھانا, اپنے مساجدوں کی, اپنے علماءوں کی ہمیں قدر کرنی ہے, ان سے ہم تک دین پہنچائے. 6 نمبر میں جماعت میں تو آپ جاتے ہوں گے نا, تو آپ اس میں سنتے ہوں گے نا, 4 نمبر اکرام مسلم, بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں پر پیار کرنا, علماء دین کی قدر کرنا. کیوں کرنا؟ اس لیے